الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، میرے محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تحریک خدام اہل السنت والجماعت کے غیور کارکنوں، ہمارا یہ خدام اہل السنت والجماعت کا سالانہ اجتماع ہے۔ ایک عرصہ دراز سے اس اجتماع میں حاضری ہوتی ہے اور اپنے اکابرین سے بالخصوص مظہر شریعت و طریقت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، امین الملت حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان اکابرین سے جو سبق پڑھا ہے ہر سال اس کا کچھ حصہ خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں۔ آج بھی حسب معمول کوئی تقریر یا شعلہ نوائی نہیں، سبق ہی کا ایک حصہ بیان کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ مقصد کی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے، گزشتہ سال بھی کانفرنس کے موقع پر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس امت کا عقیدہ تسلسل امت ہے، تذلیل امت نہیں۔ اس کی اگلی قسط اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ہمارا اہل السنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام یہ دونوں ایک ہیں، آپس میں محبت ہے، دشمنی نہیں۔ بہت توجہ سے بیٹھیں گے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت کرام میں محبت ہے، دشمنی جی آہستہ بول رہے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں بلا تکلف چلے جائیں، جو بیٹھے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا قریب ہو جائیں۔ بہت توجہ میری طرف ہوگی آپ کی۔ میں کیا بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں محبت ہے، سارے بولیں گے تو میں آگے چلوں گا، محبت ہے، دشمنی نہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات بطور تمہید کے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے، ان کی جو امتیں ہیں ان میں دو ہی جماعتیں ہوتی تھی، یا مسلمان یا کافر۔ پکے مسلمان
یا پکے کافر، مگر ہمارے نبی کی جو شریعت ہے اس میں کافروں کے علاوہ ایک تیسری قوم بھی ہے، اور وہ ہے منافقین۔ بہت توجہ سے بات سمجھیں گے۔ سابقہ جتنی امتوں کا بھی آپ مطالعہ کریں گے، مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سابقہ نبیوں کی جتنی امتیں تھیں ان میں منافق نہیں، یا پکے کافر یا پکے مسلمان۔ سابقہ، بہت توجہ سے، سابقہ نبیوں میں جو اہل کفر ہوتے تھے وہ براہ راست نبوت سے ٹکراتے تھے، نبوت کی مخالفت کرتے تھے، یا تو اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آتا، نبی کے مقابلے میں ان کو شکست ہو جاتی، یا پھر اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ختم کر دیتا۔ اس دین کو کیونکہ اللہ جل شانہ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام سے مختلف قومیں ٹکرائی، اور تبوک میں دنیا کی تمام کفریہ طاقتیں جمع ہوئی۔ انہوں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہا، اور ساری دنیا کے کفر کو حضور علیہ السلام کے مقابلے میں شکست ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا۔ اب مدینہ طیبہ میں پہنچ کر وہ یہود جو مقابلے کی قوت نہیں رکھتے تھے، بہت توجہ سے آپ بیٹھیں گے، میں عجیب موڑ پہ جانا چاہ رہا ہوں، جو مقابلے کی قوت نہیں رکھتے تھے انہوں نے، یا حوصلہ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں کیونکہ وحی اترتی تھی، لہٰذا جو آدمی بھی منافق ہوتا تھا اس کے بارے میں اطلاع کر دی جاتی تھی، جو منصوبہ وہ بناتے تھے اطلاع کر دی جاتی تھی، اور وہ منصوبہ ناکام ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے 3 فتنوں کے بارے میں امت کو متنبہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 فتنے میری امت میں ایسے آئیں گے، جو ان تینوں فتنوں سے بچ گیا بس وہ محفوظ ہو گیا۔ 3 فتنے میری امت میں آئیں گے۔ محدثین لکھتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی وقت میں آئیں گے، وقت تینوں کا مختلف ہے۔ تو جس کا واسطہ ان فتنوں سے پڑا، جو اس فتنے کے وقت میں بچ گیا بس وہ جہنم سے محفوظ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک فتنہ وہ میری وفات کا فتنہ ہوگا، یعنی جب میری وفات ہوگی ایک فتنہ اس وقت اٹھے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، ان کی حکمت نے اس فتنے کو دبا دیا، اور وہ فتنہ امت میں عروج نہیں پا سکا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے فتنے کی پیش گوئی کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک فتنہ ہوگا، جو فتنہ انتہائی شدید ہوگا، اس میں ایک شخص ہوگا جو صبر سے کام لے گا، اور وہ جو کچھ کہے گا وہ بات حق ہوگی۔ جو کچھ وہ کہے گا، بہت توجہ سے بیٹھیں، وہ بات حق ہوگی، اور یہ میری امت کا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔
اسی سے ملی جلی ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ایک فتنے کی پیش گوئی کی۔ ابھی آپ اس فتنے سے متعلق بات کر رہے تھے کہ ایک شخص اپنی چادر میں منہ چھپائے ہوئے گزرا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس فتنے کے وقت میں یہ شخص جو منہ چھپائے ہوئے ہے یہ شخص حق پر ہوگا، جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے وہ حق پر ہوں گے۔ ایک صحابی دوڑے ہوئے گئے اور جا کر اس منہ چھپائے ہوئے چادر والے کو پیچھے سے پکڑا اور اس کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا اور پھیر کر کہا آقا یہی شخص؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں یہی شخص۔ تو دیکھا تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کی وفات پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بڑا فتنہ ہوگا، اور اس زمانے میں حدیث کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہوں گے۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا آخری وقت ہے، آپ نے فرمایا کسی ساتھی کو بلاؤ۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے کہا ابو بکر، فرمایا نہیں۔ کہا بلاؤ، میں نے کہا عمر، کہا نہیں۔ میں نے کہا علی، کہا نہیں۔ تو میں نے کہا عثمان، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لے گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سینے کے بالکل قریب ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ حضور علیہ السلام کے سینے پر رکھ لیا۔ حضور علیہ السلام کا منہ حضرت عثمان غنی کے کان کے قریب تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک رنگ جا رہا ہے، بار بار چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا، سیدنا عثمان غنی نے فرمایا حضور علیہ السلام نے مجھے آخری وقت میں فرمایا عثمان تم آزمائش میں آؤ گے، عثمان تم پر بڑی آزمائش آئے گی، عثمان تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، اس قمیض کو اتار نہ دینا۔ ایک روایت میں آتا ہے عثمان اگر تم نے اس قمیض کو اتار دیا تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے عثمان اس قمیض کو اتار نہ دینا، اگر اس قمیض کو اتار دیا تو قیامت کے دن جنت میں جانا تمہارا اس طرح مشکل ہو جائے گا جس طرح دودھ کا تھنوں سے نکل کے دوبارہ واپس جانا مشکل ہے۔ لہذا عثمان اس وقت میں ثابت قدم رہنا اور اس قمیض کو اتار نہ دینا۔ سیدہ فرماتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی نصیب فرمائی۔ یہ دوسرا فتنہ تھا جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس وقت حق پر قائم رہے گا وہ عثمان غنی ہوگا، جو حضرت عثمان کے ساتھ ہوں گے وہ بھی حق پر ہوں گے۔ تیسرا فتنہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دجال کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ میں ایک بات زائد کہتا ہوں کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ تو یہ تین فتنے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے بچ گیا، یعنی جو ان فتنوں کے وقت میں محفوظ رہا بس وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ اب اس روایت کی روشنی میں ہم نے آگے سفر کرنا ہے اور ایک موڑ پر پہنچنا ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تین فتنوں سے امت کو ڈرایا گیا ہے اور فرمایا ان سے محفوظ رہنے والا محفوظ رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے دور میں منافق ہوں گے، میرے بعد بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا منافق ہوں گے۔ اس امت میں منافق ہیں، پہلی امتوں میں منافق نہیں تھے۔ اب آئیے میں نے جو دعویٰ کیا ہے ان دو تمہیدی باتوں کو ذہن میں رکھ کے اب سفر شروع کرتے ہیں۔ میں نے جو دعویٰ کیا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام میں محبت ہے
دشمنی؟ یاد ہے بات؟ محبت ہے، دشمنی نہیں. یہ ایک دعویٰ ہے، میں اس پر کچھ دلائل پیش کرنا چاہوں گا. گیند آپ کے کورٹ میں ہے، فیصلہ آپ پر ہے کہ آیا میں اپنے موقف کو، دعوے کو ثابت کرنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم ان کنبوں اور قبیلوں کے بارے میں جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، قرآن ان کے بارے میں ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ان میں آپس میں دشمنی تھی، اور اس قدر دشمنی تھی لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر ساری دنیا کا خزانہ اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے خرچ کر دیا جاتا، ما الفت بین قلوب، ان کے درمیان دشمنی ختم نہ ہو سکتی. ولیکن اللہ الف بینہم، مگر اللہ نے ان کے درمیان محبت کو پیدا کر دیا ہے. دشمنی کو ختم کر دیا ہے اور محبت کو پیدا کر دیا ہے. اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کرتے تو دشمنی کو ختم، بولو ذرا، دشمنی کو ختم. ہم نے قرآن کریم کو نازل کر کے دشمنی کو ختم کر دیا. اپنی ایمانداری سے بتلائیں، یہ دشمنی عارضی طور پر ختم کی گئی تھی؟ جی آہستہ بول رہے ہیں آپ. یہ دشمنی عارضی طور پر ختم کی گئی تھی کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہونے کی دیر ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت کے دروازے جلا دیں، صحابہ کرام اہل بیت پر ظلم شروع کر دیں. کیا یہ دشمنی وقتی طور پر اور عارضی طور پر ختم کی گئی تھی؟ عارضی طور پر ختم نہیں کی گئی، بلکہ یہ دشمنی قرآن کریم کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم کی گئی. تو فلہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ صحابہ کرام میں آپس میں دشمنی ہے یا دشمنی کے قصے بیان کرنا قرآن کریم کے اصول کے خلاف ہے. نمبر 2، دشمنی حسد کی بنیاد پر ہوتی ہے، کینے کی بنیاد پر ہوتی ہے، بغض کی بنیاد پر ہوتی ہے. اللہ جل شانہ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اور عصیان میں مفسرین لکھتے ہیں ہر قسم کا گناہ شامل ہے. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں میں نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا ہے، پاکیزہ کر دیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت کو بھر دیا ہے، کفر، فسق، گناہ کی محبت نکال دی ہے. تو بغض کا سبب تو گناہ ہوا کرتا ہے. اللہ جل شانہ نے جب ان کے دلوں سے بغض کو نکال دیا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان میں آپس میں دشمنی ہو؟ دشمنی کی بنیاد باقی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 3، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس سے کسی انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھتا ہے، اور جس سے انسان کو دشمنی ہوتی تو اس کے نام پر اپنی اولاد کا نام، بلکہ اس کا نام تک لینا گوارا. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اولادیں، ان کے نام اہل بیت کے نام پر ہیں، اہل بیت کی اولادوں کے نام اصحاب رسول کے نام پر ہیں. تو یہ دشمنی کی دلیل ہے یا محبت کی دلیل؟ جی محبت کی دلیل ہے. خود کرب و بلا میں نے گزشتہ کسی درس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کتنے لوگوں کے نام صحابہ کرام کے اہل بیت میں ہیں اور اہل بیت کے نام صحابہ کرام میں ہیں. اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ناموں کا رکھنا یہ محبت کی علامت ہے، دشمنی کی علامت نہیں. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو صرف کرب و بلا میں سیدنا ابو بکر صدیق کے نام کا بچہ حضرت علی کا موجود ہے، عمر نام کا بیٹا موجود ہے، عثمان نام کا بیٹا موجود ہے. تو یہ نفرت کی علامت ہے یا محبت کی علامت ہے؟ نمبر 4، رشتے ناتے. ہم یہاں اکثر زمیندار لوگ تشریف رکھتے ہیں، دیہاتی لوگ زیادہ تشریف رکھتے ہیں. آپ دیہات اور شہر کے رہنے والے لوگ، ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ اگر ہمیں
کسی شخص کے ساتھ نفرت ہو تو جس گھر سے وہ رشتہ لے لے یا جس گھر میں وہ رشتہ کر دے تو ہم اس گھر میں رشتہ کرتے ہیں؟ جی آہستہ بول رہے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے درمیان تو یہاں تک بات چلی جاتی ہے کہ اگر ہمارے کسی مخالف نے رشتہ داروں میں کسی مخالف نے سگی بہن کو رشتہ دے دیا، ہم اپنے بیٹے کے لیے اب اپنی سگی بہن سے رشتہ نہیں لیتے کہ اس میں تو میرے مخالف نے رشتہ کر دیا. ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک ہی خاندان میں صحابہ کرام بھی رشتہ کر رہے ہیں، اسی خاندان میں اہل بیت بھی رشتہ کر رہے ہیں. اگر دشمنی ہے تو پھر یہ رشتے ناتے ہونے چاہیے. جی میں صرف ایک دو رشتے جو بالکل آسان ہیں وہ بیان کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں، ان کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ جی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں. ان کی 8 اللاتی بہنیں ہیں. اللاتی بہن کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہو، جو ماں کی طرف سے بہن ہو. تو ان کی 8 اللاتی بہنیں ہیں. یہ حضرت میمونہ کی ایک بہن، بہت توجہ سے سمجھنا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے. ایک بہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے. ایک بہن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں. ایک بہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں. وہی بہن پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت علی کے گھر ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ہم زلف ہیں اور سب ایک ہی گھر سے رشتہ لے رہے ہیں. آپ بتلائیے دشمنوں کے گھروں سے رشتہ ناتا لیا جاتا ہے؟ جی دشمنوں کے گھروں میں رشتہ کیا جاتا ہے. ایک اور چھوٹا سا رشتہ جو بالکل آسان ہے وہ عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ہے، ان کا نام ہے اسما بنت امیس. کیا نام ہے؟ بولو ذرا، کیا نام ہے؟ اسما بنت امیس. یہ وہی عورت ہیں جب امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی. تو یہ اسما بنت امیس جو ہیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. تو 6 مہینے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار رہی، اور 6 مہینے جو عورت سیدہ فاطمہ کی خدمت میں رہی وہ ابو بکر صدیق کی بیوی اسما بنت امیس ہیں. بہت توجہ سے میری بات سمجھیں گے. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاں ان اسما سے ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا محمد بن ابی بکر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سیدہ اسما بنت امیس نے حضرت علی سے نکاح کر لیا. دشمن کی بیوی سے کوئی نکاح کرتا ہے؟ حضرت اسما نے کس سے نکاح کر لیا؟ حضرت علی سے. حضرت علی سے جب نکاح کر لیا تو یہ جو بچہ تھا محمد بن ابی بکر یہ اس وقت چھوٹا تھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو ساتھ لے گئی اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالا، یعنی یہ حضرت علی کا ربیب بن گیا. حضرت علی نے اس کو خود پالا. اب ذرا آگے چلیے. حضرت ابو بکر صدیق کے ایک اور بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر. کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر.
عبد الرحمن بن ابی بکر کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے اسما بنت عبد الرحمن۔ کیا نام ہے جی؟ اسما بنت عبد الرحمن۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دوسرے بیٹے جو حضرت علی کے ربیب ہیں، ان محمد بن ابی بکر، ان کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد قاسم۔ محمد قاسم کا نکاح ہوا حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حضرت اسما کے ساتھ۔ اسما بنت ابی بکر کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام ہے ام فروہ۔ کیا نام ہے جی؟ ام فروہ۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی پوتی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ام فروہ۔ ام فروہ کا نکاح ہوا حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کے ساتھ، یعنی حضرت علی کے پڑ پوتے کے ساتھ نکاح ہوا ام فروہ کا، اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام ہے امام جعفر صادق۔ کیا نام ہے؟ امام جعفر صادق۔ بات سمجھ رہے ہیں میری یا نہیں؟ تو ذرا اندازہ لگائیے، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق کیسے کوئی بات کر سکتا ہوں، حالانکہ ابو بکر صدیق نے تو مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ سمجھ میں آ جائے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں آپس میں اتنی قریب کی رشتہ داری ہے۔ یہ قریب کی رشتہ داری محبت کی علامت ہے یا نفرت کی علامت؟ آخری بات اس موضوع سے متعلق ذرا تھوڑا آگے چلیے۔ ہم دیکھتے ہیں ان دونوں طبقوں کی زندگی، ذرا جائزہ لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تشریف رکھتے ہیں۔ اتنے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کون جگہ چھوڑتا ہے۔ صحابہ کرام بڑی ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جگہ بنائی۔ جو ہی حضرت علی کے لیے جگہ بنائی، حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، اہل فضل ہی اہل فضل کو پہچانتے ہیں۔ حضرت صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابا جان ایک بات پوچھوں؟ جی بیٹے۔ ابا جان یہ بتلاؤ کہ جب کسی مجلس میں حضرت علی آ جاتے ہیں تو آپ حضرت علی ہی کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، عائشہ تمہیں پتہ نہیں، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مجھے بتلائیے یہ محبت کی باتیں ہیں یا نفرت کی باتیں عرض کر رہا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد تشریف لائے۔ حضرت امام حسن و حسین گلی میں کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا۔ حضرت حسن کندھے سے پیچھے پھنسل گئے اور حضرت حسن کی داڑھی سیدنا ابو بکر صدیق کی حضرت حسن کے پاؤں سیدنا ابو بکر صدیق کی داڑھی کو لگنے لگے۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے حضرت سیدنا حسن کے پاؤں کو نیچے کر دیا اور کہا، صاحبزادے پاؤں کو نیچے کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹک دیا، کہا ہاتھ نیچے کرو، میں نے ان پاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو لگتے ہوئے دیکھا۔ یہ محبت کی علامت ہے یا نفرت کی علامت؟ ہم زندگی میں ان حضرات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان حضرات کے رشتہ داری تعلقات اس قدر گہرے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ کہنا کہ ان میں نفرت ہے یہ ممکن نہیں۔ اب آئیے، میں نے بات عرض کی تھی، اب صرف جوڑ لگانا ہے۔ میں نے بات عرض کی تھی منافقین کی، کہ اس امت میں منافق بھی ہوں گے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت توجہ آپ میری طرف کریں گے، میں اپنی تقریر کا حاصل ذکر کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس امت میں جس قوم نے سب سے بڑا فتنہ پیدا کیا وہ منافق قوم تھی، اور جو فتنہ سب سے پہلے یہاں ظاہر ہوا وہ اس بات کا فتنہ تھا کہ صحابہ کرام اہل بیت کرام پر ظلم کر رہے ہیں۔ لہٰذا قرآن تو کہتا ہے کہ ان میں آپس میں محبت ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں آپس میں محبت ہے۔ صحابہ کرام کی اپنی زندگیوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں آپس میں محبت ہے۔ پھر وہ کون سا طبقہ ہے جس نے ان میں نفرت کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور نفرت کے افسانے گھڑے؟ لہٰذا جس طبقے نے نفرت کے افسانے گھڑے، اس امت کا سب سے اول فتنہ وہ فتنہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس امت کا اول فتنہ وہ فتنہ ہے، اور وہ فتنہ ہی لمبا چلا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، علی تم میری امت میں اس طرح ہو جس طرح بنی اسرائیل میں عیسیٰ، دو قومیں ان کی وجہ سے تباہ ہو گئی، ایک وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا، اور ایک وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے کم کیا۔ لہٰذا تم میری امت میں عیسیٰ کی مثل ہو، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی دو قومیں ہوں گی، ایک جو حضرت علی کے مقام کو بڑھائیں گے، ایک وہ جو حضرت علی کے مقام کو کم کریں گے۔ لیکن اہل السنت والجماعت جس طرح مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو نہ تو زیادہ کرتے ہیں نہ کم کرتے ہیں، اسی طرح اہل السنت والجماعت نہ حضرت علی کے مقام کو بڑھاتے ہیں اور نہ حضرت علی کے مقام کو کم کرتے ہیں۔ جو لوگ حضرت علی کے مقام کو حد سے بڑھاتے ہیں وہ رافضی ہیں، اور جو حضرت علی کے مقام کو کم کرتے ہیں وہ خارجی ہیں۔ لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج ہمارے ہاں جہاں رافضیت کا فتنہ ہے، جہاں خارجیت کا فتنہ ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر ان منافقین کا فتنہ ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سنیے، ان منافقین کا فتنہ ہے جو صحابہ کرام کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہم بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ علیہم السلام بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام پر الزام بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ یا نہیں سمجھ رہے ہیں جی؟ نہیں سمجھ رہے میرا اشارہ جی؟ عجیب بات ہے، ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس موڑ پر آنے کے لیے تو میں نے اتنی محنت کی ہے، ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم السلام، ادھر صحابہ کرام پر زبان دراز کرنے کے لیے احادیث کا حوالہ بھی دیں گے، رضی اللہ عنہم بھی کہیں گے، حتیٰ کہ علیہم السلام بھی کہیں گے، ادھر یہ بھی کہیں گے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہیں باغیوں کا گروہ قتل کرے گا۔ اب بھی میرا اشارہ نہیں سمجھے؟ تمہیں باغیوں کا گروہ قتل کرے گا، تمہیں باغیوں کا گروہ قتل کرے گا۔ اب کس نے قتل کیا؟ حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے لشکر میں تھے،
سیدنا امیر معاویہ کے لشکر نے قتل کیا۔ یہ بدباطن لوگ حضرت امیر معاویہ کا رضی اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ الزام بھی لگا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ الزام بھی ساتھ لگا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، فیہ باغیہ، سب سے بڑا باغی فتنہ، باغی گروہ، وہ گروہ تھا جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ تو بتلائیے، کیا وہ حضرت امیر معاویہ کے لوگ تھے؟ کیا وہ حضرت علی کے لوگ تھے؟ جی بہت توجہ فرمائیے۔ سب سے بڑا فیہ عظیمہ جس کو کہا گیا ہے، وہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا فتنے پر باغیوں کا گروہ ہے، اور اسی گروہ نے دونوں جماعتوں میں انتشار کرایا۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ دونوں جماعتوں میں انتشار کرایا۔ انتشار کرنے والے یہ باغی تھے، نہ یہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھی تھے اور نہ حضرت علی کے ساتھی تھے۔ حضرت علی بھی حضرت عمار کے قتل سے پاک ہیں، اور حضرت امیر معاویہ بھی حضرت عمار کے قتل سے پاک ہیں۔ وآخر دعوانا